بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جند الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجیں۔ عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام ہے اور اسی سلسلے کی ایک اور مجلس آپ مومنین کے سامنے۔ خدا کی بارگاہ میں انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ قرآن بھی ہمیں اسی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم جتنا شکر کرو گے خدا اتنا نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ اب یہ زندگی میں نعمت کسے کہتے ہیں اور کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں، یہ انسان کو بہرحال خود اپنی زندگی میں تلاش کرنا ہے۔ خدا نے یہی اتنا کرم کیا کہ اسے اپنا بندہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ انسان اس کی بندگی کرتا ہے۔ قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی علی محمد۔ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نعمت جس کا تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے وہ نعمت دین اسلام ہے۔ اسلام ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اس دنیا کے شور اور بازار میں اپنے آپ کو کھڑا ہو کر دیکھے تو کیسی کیسی انسان کو آوازیں آتی ہیں۔ ہر کوئی اپنے مکتب کی طرف کھینچ رہا ہے، ہر کوئی اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اور اسی کے درمیان میں اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیج کر اپنی طرف دعوت دی ہے۔ دنیا کا بازار گرم ہے، ابھی بھی گرم ہے۔ ابھی بھی آپ کے سامنے جو ظاہر ہے جس دور میں ہم رہتے ہیں، پرانے زمانہ تو نہیں رہا ظاہر ہے، اب تو ہر چیز گلوبل ولیج ہے۔ جو بھی چیز دنیا میں کہیں ہوگی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ چند طریقوں سے انسان گمراہی کی دعوت کی طرف جاتا ہے۔ ایک کہ وہ دنیا کو خوبصورت کر کے آپ کو دکھائے، دوسرا آپ کے مذہب کو، دین کے چہرے کو خراب کرے۔ آج ایک جوانوں کا طبقہ بعض اوقات اسلام سے دور اس لیے ہو جاتا ہے کہ جو اسے اسلام کی شکل نظر آتی ہے اس سے وہ گھبرا جاتا ہے۔ جو آپ کے سامنے اسلام ایک ریڈیکل ریلیشن، ایک ایکسٹریمسٹ دین دکھایا ہوا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شدت پسندی والا مذہب ہے، ایسے ہی لوگوں کو ڈیزائن کرنا، ایسے آرگنائزیشن، ایسے چہرے بنانا کہ جسے دنیا دیکھے اسلام سے بھاگ جائے، اور جبکہ جو اسلام کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، وہ فوراً اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس ٹائم کنورژن کی جو تعداد ہے وہ اسلام کی بہت بڑی ہے، بہت زیادہ لوگ اسلام کی طرف ہے. کیوں؟ کیونکہ دلوں کو اطمینان آ ہی نہیں سکتا سوائے ذکر پروردگار کے. دنیا اضطراب میں، دنیا ٹینشن میں، ہر چیز بنا لی، گھر اچھے ہوں، گاڑی اچھی ہو، کرسیاں اچھی ہوں، سیٹیں اچھی ہوں، سونے کا انتظام اچھا ہو، سب کچھ بنا لیا، ہواؤں میں رہتا ہو، جہاز میں بھی اچھی سیٹیں ہوں، ہر جگہ. انسان کیا ہے؟ راحت طلب ہے. خوب اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے اپنے ظاہر کو اچھا کرنا، لیکن سب کر لیا لیکن سکون نہیں مل رہا. پھر کیا کرے؟ ذہنی آسودگی کو کیا کرے؟ کہا نشے کرو. آپ کے سامنے دنیا کا کتنا بڑا طبقہ جو ہے وہ ڈرگس کے اندر انوالو ہے. جوان بھی جو ہے اسی طرف چلا، جب اس کو اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا، جب وہ سسٹم کے جو اللہ نے بھیجا ہے جب آپ اس کو اپنے اوپر ڈپلوائے نہیں کرو گے تو پھر یہی چیزیں آپ کو کھینچیں گی اور یہ خلا کو پورا کریں گی. اور دنیا انہی چیزوں کو بہت ہائی کر کے دکھاتی ہے. آپ کے سامنے نیٹ فلکس کی سیریز ہو گئیں، دنیا کے ڈرامے ہو گئے، فلمیں ہو گئے، یہ ایسے چہروں کو آپ کے سامنے خوبصورت کرتے ہیں کہ آپ بھی کہتے ہیں یار ایسا آدمی جب نشے کر سکتا ہے تو ہم لوگ کون ہیں. اتنا اس کو دکھاتے ہیں، اس کا رزلٹ دکھاتے ہیں. اصل وہ خلا ہے، اصل میں دھوکہ ہے، فریب ہے، لیکن اس میں ہمارا قصور ہے کیونکہ ہم نے بھی اسلام کے چہرے کو صحیح پیش نہیں کیا. جتنے لوگ بھاگ دوڑ پر دنیا کو ریسرچ کر کر کے پہنچتے ہیں اسلام تک، وہ سب دیکھ کر اسلام کو آتے ہیں، اور جس طریقے سے وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں شاید میں اور آپ اسلام کو اس طرح سمجھ بھی نہیں پائے. میں خود باہر جاتا ہوں، مختلف ممالک میں توفیق ہوتی ہے تبلیغ کی. میں بھی پچھلے کچھ مہینوں پہلے میں ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کر رہا تھا. میرے اسی پرواز میں نے ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی. ظاہر ہے وہ کسی ظاہراً ہمارے آس پاس کے کسی ممالک کی نہیں تھیں، لیکن ان کا حجاب اور ان کا پردہ نے مجھے متوجہ کیا. پھر وہ زبان بھی کوئی اور تھی تو میں نے ایسے ہی پوچھ لیا. تو انہوں نے کہا فلانے ملک سے. تو میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ کہا ہاں میں کنورٹڈ ہوں. تو میں نے پوچھا کہ اپنے تجربے کے لیے کہ کیا چیز ہے کہ جس نے آپ کو کنورٹ کیا. تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے قرآن نے کنورٹ کیا ہے. یعنی میں نے قرآن کو جب متوجہ ہوئی، میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو قرآن نے مجھے اطمینان دیا، قرآن نے مجھے سکون دیا. اب آپ خود سوچیں، مطلب میں تو قرآن پڑھ ہی نہیں رہا، اگلا قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہے. اور جن مسلمان، میں خدا نہ خواستہ آپ مت بولیے کہ مولانا صاحب ہمیں ڈانٹنے آئے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. مطلب میں مسلمان ہوتے ہوئے میں کتنا قرآن پڑھتا ہوں. یہ مثال کے طور پر میں کنورٹ تو نہیں ہو سکتا، مسلمان تو ہو گیا، میں اور کیا ہوں گا؟ نہیں، مجھے اور مراحل طے کرنے ہیں نا. یہ جو میری زندگی میں اضطراب ہے، یہ جو میری زندگی میں ایک سٹریس ہے، یا مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، یا مثلا میں کہاں جاؤں، میں اب زندگی میں کیا کروں، کون بتائے گا؟ ایک شخص جو دوسرے مذہب میں ہے اور ایسے معاشرے میں ہے جہاں ہر چیز آزاد ہے، جہاں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، آپ کچھ بھی کرتے پھر روڈوں میں، سڑکوں پہ، کیسی زندگی ہو، نوبڈی آسکڈ یو، کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے. اس جگہ پر رہتے ہوئے قرآن پڑھنا اور پھر خدا کو سجدے کرنا، یعنی کیا ہے قرآن میں پروردگار؟ مجھے نظر نہیں آ رہا. میں یہاں صبح شام چلے دے دیں مولانا صاحب، 40 دن کا کوئی عمل دے دیں، کوئی وظیفہ دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں. بھائی کلام الہی تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے، کبھی اسے بھی کھول لو تو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے، مگر کھولا ہی نہیں ہے. آج جوان، میں ماشاءاللہ میں جوانوں کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد جوانوں کی مجالس میں آتی ہے، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، کوئی بھی ہوں. بہرحال ایک بہت بڑی تعداد آن لائن بھی سنتی ہے، فالو بھی کرتی ہے. میں اوسلو گیا، ناروے میں، آپ یقین نہیں کریں گے، وہاں 400 کلومیٹر سے ایک اہل سنت جوان مجلس سننے آیا. 400 کلومیٹر یورپ میں ہے، معنی رکھتے ہیں، گھنٹے گھنٹے میں انسان زندگی گزار رہا ہے. وہ مجھے سننے تھوڑی آیا تھا، بہرحال اس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہوگی بہرحال، لیکن آپ جوان کو اپریشیٹ کریں. آج کا جوان چاہتا ہے اگر اس کو صحیح میسج مل جائے. قرآن سے بہتر کوئی پیغام نہیں ہے. قرآن کو اگر ہم سنیں کہ یہ ہمارے لیے میڈیٹیشن ہے،
قرآن ہماری زندگی میں آپ ماہ رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں واقعاً کہ انسان قرآن بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی سنتا ہے. آپ دیکھیں کہ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ کیا قرآن کی تلاوت میرے وجود کو سکون دیتی ہے یا نہیں دیتی. ایک تو یہ کہ چلیں آپ خود تلاوت کریں، ایک یہ کہ میں تلاوت سن لوں. دنیا جہان کی باتیں میں سارا دن سنتا ہوں جس کا مجھے پتہ ہے اس کا وہ نتیجہ بھی نکلنے والا نہیں. کبھی یہ نیوز چینل، کبھی یہ نیوز چینل، کبھی یہ نیوز چینل، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے. وہی باتیں ریپیٹ ہوئی ہوئی ہیں. میرے پاس میں اچھے الفاظ نہیں ہیں ایسے کہ میں ممبر پہ یوز کروں، ورنہ الفاظ بہت اچھے ہیں ان باتوں کو سمجھانے کے لیے. لیکن ایک قوم کو لگایا ہوا ہے پیچھے، بس قوم بھی چینل چینج کیے جا رہی ہے، دیکھے جا رہی ہے. بھائی کچھ نہیں ہونا. جو کچھ ہونا ہے پہلے اپنے آپ کو صحیح کر لو. آپ کی ذات بہت امپورٹنٹ ہے. آپ صحیح ہو گئے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ ہی نے ہر جگہ بیہیو کرنا ہے نا. آپ جب اپنے وجود پر اس کو اثر نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے. دنیا جہان کی خبریں، نیوز، سب کچھ دیکھ رہا ہوں. موبائل بھرا ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں واٹس ایپ گروپ ہیں، ہر چیز آ رہی ہے. انسٹاگرام پہ فالوورز ہیں، ٹک ٹاک کی ویڈیو بھی بنانی ہے، اسنیپ چیٹ بھی ہے، سب کچھ ہے. کچھ نہیں ہے تو قرآن کی قرأت سننے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. بھائی اگر کتنے بہترین قاری، مصر کے قاری جو دنیا سے بھی چلے گئے، آپ کبھی سنیں؟ یا آج کے دور کے جو قاری ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے مشہور ہیں. پاکستانی بھی وہ ایوارڈ بھی لے کر آیا، عراق میں بھی گیا، ایران میں بھی گیا. پاکستانی بچہ شاید اسلام آباد ہی کا تھا. آپ اس کی قرأت سنیں. یا اور بچے ہیں. کیوں؟ میرے کہنے سے آپ نے نہیں سنی، مجھے بھی پتا ہے، لیکن مجھے کیوں نہیں اچھا لگتا. مثلا نوحے تو میں سنتا ہوں، اچھی بات ہے، محرم ہے، اب نوحے تو سننا ہی ہے ہم نے. لیکن نوحے بھی ہمیں وہ اچھے لگتے ہیں جو تھوڑا بیس گاڑی میں بھی اچھے لگیں تھوڑے سے. بس نوحہ خان سارے میرے دوست ہیں، بہت مجھے عزیز بھی ہیں، محبت بھی ہے، میں کبھی ان کے لیے کچھ نہیں کہتا. لیکن اچھی بات ہے آپ نوحے سنتے ہیں. پوئٹری اچھی ہو، پرووکنگ ہو، مظلومیت ہو، گریہ ہو، ضروری ہے، شاعری ضروری ہے. لیکن سب سے بہتر کلام دنیا کا کون سا ہے؟ سب سے بہتر کلام. اس بہتر کلام کو کتنا ٹائم دینا چاہیے آدمی کو؟ مطلب میں قیامت میں کھڑا ہوں گا خدا کی بارگاہ میں، کھڑا تو سب نہیں ہونا ہے، کوئی انکار تو کر نہیں سکتا. کوئی چاہے نہ چاہے کھڑا تو ہونا ہی ہے. کوئی چاہے نہ چاہے، بھئی آپ نے کھڑا ہونا ہے. اب میں کھڑا ہوں خدا کی بارگاہ میں، خدا مجھ سے بات کرے گا. خدا نظر نہیں آئے گا، یہ مت بھول جائے خدا وہاں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم خدا کو وہاں دیکھ لیں گے. خدا دیکھا نہیں جا سکتا ان آنکھوں سے. وہ امام حسین فرماتے ہیں اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. تو وہ ظاہر ہے یہ آنکھیں نہیں ہیں، وہ کوئی اور آنکھیں ہیں. اذان محترم، اب میں کھڑا ہوں، خدا شروع، بھائی تم نے یہ کیا، وہ کیا، فلانا کیا، جو بھی کیا. تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا پوری زندگی میں کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا. کہا خدا کون سی بات، مجھے تو کبھی آپ کی بات نہیں. کہا کلام میرا قرآن تھا، یہ میرا کلام تھا، میں بات کرنا چاہتا تھا. تم نے کبھی مجھے موقع ہی نہیں دیا کہ تم رات کی تاریکی میں کھول لیتے، تم گاڑی میں جاتے ہوئے سن لیتے، تم بات کرتے. تو اب تبھی یہ مشکل ہے کہ مجھے یہ نعمت سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ نعمت ہے، یہ جتنا اضطراب ہے، یہ جتنی ٹینشنیں ہیں، یہ اسی سے حل ہوں گی. اس کو آپ نے چھوڑ دیا. آپ دنیا، میں ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کتابیں ناول پڑھیں، فکشن پڑھیں، سٹوریز پڑھیں، اپنی فزکس، میتھس، کیمسٹری، آئی ٹی، بایولوجی جو آپ پڑھتے ہیں پڑھیں. بہترین معاشرہ وہ ہے جو کتابیں پڑھتا ہے. ہمارے معاشرے میں، اگر مجھے اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ کرنٹ نہیں پتا کہ ہمارے معاشرے میں کتاب کی شرح خواندگی کتنی ہے. کتابیں ہمارے یہاں آپ جائیں اکا دکا بک سٹورز ہیں، بس وہ ایک پبلک فیشن میں کتابیں خریدتی ہے شیلف میں لگانے کے لیے. تو اس کو بتاؤ کہ ہاں ہیری پوٹر کی کتاب میرے پاس بھی پڑی ہوئی ہے. لیکن پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اس سے آپ کو کتاب کی پرنٹنگ سے پتہ چل جائے گا کہ کتنی دفعہ یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے. میں کئی رائٹروں کو جانتا ہوں، وہ ایک دفعہ کتاب چھپتی ہے، وہ بیچاری بک ہی نہیں رہی ہے، وہ خرید ہی نہیں رہا. شوق ہی نہیں ہے معاشرے میں. ہم نے بچوں کو کتاب تحفے میں دی نہیں کبھی. مجھے آپ بتائیں
آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ہوں گے لوگ ایسے، کتنے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو باہر سے کتاب، کوئی دکان سے کوئی کتاب تحفے میں دی ہو، بیٹا یہ کتاب پڑھ لو. لائبریریاں ہمارے یہاں بالکل نہیں ہیں. ابھی میں کچھ اور بولوں اور معاملہ سخت ہو جائے گا. نہیں ہے معاشرے میں. کیوں نہیں ہے؟ جب آپ معاشرے کو شعور اور علم سے دور رکھیں گے تو معاشرہ ایسے ہی ہو جائے گا. معاشرہ پھر کلپ سن کے ہی ساری کام کرے گا، خود نہیں سمجھے گا. بہترین کتاب جسے خدا کہتا ہے کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، معجزہ الہی ہے، الہی معجزہ. عرب جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا تشریف لائے، عرب جاہل معاشرہ تھا لیکن فصاحت و بلاغت میں اوج پہ تھا. اپنے بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے شاعر موجود. خدا نے اسی حساب سے معجزہ دیا. اور جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو رسول خدا نے جا کر ان 3 آیتوں کو لگا دیا کعبہ کے اوپر. بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے بڑے ادیب تھے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب انہوں نے اس 3 آیتوں میں کرافٹنگ دیکھی نا، الفاظ کی، وزن کی، بلاغت کی، تو مجبور ہو گئے. کہا ما ھذا کلام البشر، کہا یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، یہ بشر کا کلام. اذان محترم قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی محمد. اللہ کا ذکر، قرآن پڑھ رہی ہے پبلک کنورٹ ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہے. کوئی چیز آج کے اس دور میں آپ کو اطمینان نہیں دے سکتی، کوئی چیز آپ کو شیلٹر نہیں دے سکتی سوائے کلام الہی کے. اب ہم کیسے اپنے آپ کو کریں یوز ٹو قرآن کے؟ یوز ٹو تو کرنا پڑے گا نا، فارمولہ تو چاہیے کوئی نہ کوئی. دیکھیں مشکل یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز کو مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے، اور وہ دھاگا بھی لمبا ہوتا ہے جو آخر میں ہوتا ہے، اور اس سے 6 گٹھائیں باندھ کے گھر کے اوپر رکھ دیں گے طاق پہ، تو وہ نہیں کھولا جائے گا. قرآن ایسے ہو جیسے آپ کے ہر وقت ساتھ ہو. وہ معاشرہ جو قرآن اپنے ساتھ، اور اب تو مشکل نہیں ہے کہ آپ کو قرآن لے کے گھومنا ہے، اب تو موبائل میں آپ کی اپلیکیشن ہے. کتنی اپلیکیشن ہے وہ پاکستانیوں نے بنائی، وہ 360 وہ ہے شیعہ ٹول کٹ، اردو، انگلش، فارسی، سارے ترجمے قرآن کے اس کے اندر ہے، قرأت اس کے اندر ہے، تفاسیر اس کے. اتنا آسان ہو گیا اب تو آپ کو اتنی محنت کرنا چاہیے. ٹائم نہیں ہے مولانا صاحب، کیا کریں. یوٹیوب تو سنتے ہیں بھائی، سبیل قرآن یوٹیوب، ڈیلی 3 منٹ بس، 1 سال میں قرآن ترجمے کے ساتھ ختم. ہم بولیں گے مولانا صاحب 3 منٹ بھی نہیں ہے. بھائی اب میں منٹ تو لا کے آپ کو خرید کے دینے سے رہا، یہ تو آپ کو خود لے کر آنا ہے نا. 7 منٹ ڈیلی اگر آپ دیں تو تفسیر بھی آپ کی چلتی رہے گی ساتھ ساتھ. تو وہ آسان ہے، مگر کمٹمنٹ چاہیے. آپ کو یہ پتا ہو، مثال کے طور پر مثلا بھائی بچے یہاں پڑھتے ہیں، باہر یونیورسٹی میں PhD کرنے جاتا ہے، وہ ماسٹرز کرنے جاتا ہے، جاتے ہیں بچے. اب اس کو بتاؤ کہ میں نے باہر جانا ہے، ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، ویزا ہو جائے گا. اب وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی آئلٹس کی تیاری کرتا ہے، کبھی کیٹ کی تیاری کرتا ہے، کبھی وہاں کی جو لینگویج ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ بھائی وہاں جا کے پڑھنا ہے.
سیٹ پڑھنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے، میتھ ایسا ہونا چاہیے، یہ انگلش ایسی ہونی چاہیے. 1-2 سال کی ڈگری ہے، محنت تو کرنی پڑے گی، فلانی لینگویج سیکھنی پڑے گی. اب وہ بھی آسان ہو گیا، اب آپ ہر چیز آن لائن بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. اب اگر آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے اس دنیا سے کسی بھی ٹائم اس عالم میں جانا ہے اور وہاں زبان قرآن کی ہوگی، درود بھیجتے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، اب جب آپ کو یہ پتہ ہو کہ وہاں یہ کام آئے گی تو کیا کریں گے؟ کیا تھوڑا ٹائم نہیں نکال سکتے؟ تھوڑا سا ٹائم نکالنا پڑے گا. پہلے خدا کی محبت کو اپنے وجود میں پیدا کرے، پھر خدا سے باتیں کرنے میں بھی مزہ آئے گا. اصل میں کہ ہم نے مشکل بنایا ہوا ہے. جیسے ہمارے یہاں رمضان میں بعض لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اور کہ مولانا صاحب سنا ہے پورا قرآن ختم کرنا پڑ جائے گا. بھائی یہ کس نے کہا ہے؟ جتنا پڑھنا ہے پڑھو. اس خوف سے پبلک نہیں پڑھتی قرآن. روز آپ 5 آیتیں تو پڑھ سکتے ہیں، 10 آیتیں پڑھ سکتے ہیں. روایت میں جو 20 آیت ڈیلی پڑھے وہ غافل نہیں ہے، وہ غافل. اب جو اس سے نیچے پڑھے، اور روایت جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللہم صلی علی محمد و امام سے روایت ہے کہ 50 آیات جو ہیں وہ ڈیلی پڑھنی چاہیے. امام کو مانتے ہیں، امام کی ماننا تھوڑا مولانا صاحب مشکل کام ہے. امام کو تو ہم مانتے ہیں ویسے. اذان محترم، اب نعمت کیا ہے؟ اسلام. اب آپ اگر اس نعمت کو سمجھ لیں، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے. مطلب میں مذہب پہ کیا عمل کروں مولانا صاحب، آخرت کس نے دیکھی، کون جائے گا. یہ صرف مذہب آخرت کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے بھی ہے. اگر دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہو تو کوئی اچھا سسٹم نہیں ہے اس کے علاوہ. آپ چھوڑ کے دیکھ لیں اس سسٹم کے علاوہ دنیا کہاں پہنچی ہوئی ہے. سب بریک ہو گیا ہے. سوشلزم، سیکولرزم، کمیونزم سب ختم ہو گیا. کسی کے پاس سسٹم نہیں ہے. فیملیاں بریک اپ ہیں، کوئی سوچ کوئی چیز نہیں ہے. دنیا کی 4 چیزوں کو حاصل کیا تباہ ہو گئی دنیا. دنیا کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، بربریت ہے. جانور کی قیمت زیادہ ہے، انسان کی قیمت سستی ہے. دنیا کے سسٹم ایسے ہی ہیں. سب کو لیپس ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی 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 پوری دنیا میں. جب عدالت کا نظام نہیں ہوگا تو یہی ہوگا. جب عدل کا سسٹم قائم ہوگا تو ہر کسی کو اس کا حق دیا جائے گا. اب کیا کریں؟ کیونکہ دیکھیں جو آنے والا ہے وہ وہیں آئے گا جہاں اس کو بلانے والے اس کی بات کو مانیں گے. تو اگر آج ہم وہ کریں کہ جو کل کرنا ہے تو وہ جلدی آئے گا. اور اگر آپ کے پاس نہیں بھی آیا تو کم از کم آپ کو بلا لے گا کہ ہاں یہ میری بات پہ عمل کرتے ہیں. اب کیا کریں؟ اذان آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آغا ہم امام زمانہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا قرآن ہے تمہارے پاس؟ کہا قرآن کو دیکھو. کہا کیوں؟ کہا علی مع القرآن والقرآن و مع علی. قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن. تو کہا امام زمانہ قرآن کے ساتھ ہیں. اگر آج امام تمہاری نظروں کے سامنے میں نہیں ہے تو قرآن تو ہے. کہا قرآن کو. اب حدیث بھی ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کو پڑھنا. تو کھول کے دیکھیں. جب آپ قرآن دیکھیں گے اس کا مطلب ہے. اور اس سے بڑھ کر فرماتے ہیں کہ جس طرح تم امام کے سامنے 2 زانو ہو کے ادب کے ساتھ بیٹھو گے، کہا قرآن کے سامنے بھی ایسے بیٹھا کرو. ادب اذان محترم. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ صرف اس لیے نہیں ہے. میں بہرحال آپ کے لیے خطبہ لے کر آیا تھا امیر المومنین کا، تو وقت جو ہے وہ قرآن نے کرم فرمایا کہ ہم قرآن کی چھوڑو گفتگو. قیامت میں شاید یہ پوشن ہماری تو شفاعت کروا ہی لے گا کہ چلیں کچھ پیکیج آپ نے قرآن کے لیے جو ہے وہ دے دیا. اذان محترم، کیونکہ بہرحال یہ باتیں تھوڑی سی ڈرائی ہوتی ہیں، خشک ہوتی ہیں، بولنے والے کو بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. لیکن ہم تھوڑے سے سخت بھی ہیں. مسئلہ نہیں ہے، سننا ہے سنیں، نہیں سننا نہ سنیں پبلک. ہم تو چاہتے ہیں خدا راضی رہے. بندوں کو راضی کرتے کرتے انسان ختم ہو جائے گا. بندے راضی
نہیں رہتے، خدا راضی رہنا چاہیے۔ بہت بڑے جو ہے وہ عارف بزرگوار اذان محترم آیت اللہ طالقانی کہ مرنے سے پہلے وقت معین بتا دیا تھا اپنے غلام کو کہ میں جو ہے وہ فجر کے بعد لیٹوں گا اور میرا آخری وقت ہوگا۔ اور وہ روحانیت، وہ نورانیت کیسے ملی؟ چرواہا تھے، جانوروں کو طالقان میں چراتے تھے، وہاں چراتے ہوئے دیکھا کہ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس ایک تلاوت نے وجود کو اتنا بدل دیا کہ نجف پہنچے اور آیت اللہ بن گئے۔ پاک، ہم فطرتاً پاک ہیں، یہ دنیا کی لیئرز نے آ کے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جب صدر اسلام میں جب پیغام نبوت اور الہی پیغام دیا تو مکہ والے پریشان تھے، کیا کریں؟ ایسے میں مدینہ میں دو بڑے قبیلے اوس و خزرج، آپس میں ان کی جنگیں چلتی تھیں، 100 سال تک لڑتے رہے۔ ایک قبیلے کے لوگ آئے مکہ والوں سے مدد مانگنے آئے، کہا کہ بھئی ہمارے حالات ایسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم تمہاری کیا مدد کریں؟ کہا ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہمارے درمیان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ ہمیں جو ہے وہ، تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، ہم تو مشکل میں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، جانے لگے تو کہا خیال رکھنا کعبہ کے پاس سے جب گزرنا تو کانوں میں کچھ ڈال کے جانا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ شخص کچھ تلاوت کرتا ہے، لوگ اس کے سحر میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں گھبرائے ہوئے، نعوذ باللہ، آپ کو پتہ ہے کہ رسول خدا کی ذات پر کیا کیا انہوں نے الزام لگائے تھے۔ اب اس نے انہوں نے کانوں میں کچھ ڈالا، گئے، اب دیکھا کہ سرکار کچھ فرما رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کہا کہ مدینہ واپس جائیں گے، لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا، تو ہم کیا کہیں گے کہ مکہ میں کیا ہوا؟ کہیں گے کوئی شخص تھا، تو بولیں گے کہ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے، تو ہم کیا بتائیں گے کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے اپنے کانوں میں جو تھا اس کو ہٹایا۔ اب وہاں رسول خدا قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب انہوں نے جیسی تلاوت سنی، گئے اسلام قبول کر لیا۔ وہیں مسلمان، یہی دو لوگ باعث بنے کہ رسول خدا کو مدینہ دعوت دی، جا کے قرآن عزیزان محترم، کان عادت ڈالیں۔ حدیث میں ہے وہ گھر جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ ملائکہ کے لیے ستاروں کی طرح چمکتا ہے جیسے ہمارے لیے سیارے چمکتے ہیں۔ قرآن ہے، امام وہی ہے، امام آ جائیں، امام کہاں آئیں؟ امام وہیں آئیں گے جہاں قرآن کی حکومت ہوگی۔ تو اگر ہم کہیں اور قرآن کی حکومت نہیں کر سکتے، اپنے اس وجود پہ تو قرآن کی حکومت کر سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن فارمولے دے رہا ہے، میں چھوٹے چھوٹے سے بہرحال آپ کی خدمت میں ہو رہا کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ یہ اطمینان بہت ضروری ہے۔ اب راوی جو ہے وہ امام کی خدمت میں ہے اور چھٹے امام کی خدمت میں ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کی خدمت میں، اور امام سے پوچھ رہا ہے کہ مولا یہ کون سا ذکر ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ مولا یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ ذکر جو اللہ کا ذکر ہے، یہ کون سا ذکر ہے جو دل کو اطمینان دیتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں، یعنی ہم ذکر ہیں۔ اب جو ہمیں سمجھ گیا یا جو ہماری اطاعت کرنے لگا وہ ذکر میں ہے۔ ذکر صرف یہ نہیں ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے تو ذکر کرتے رہنے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن بعض اوقات بلے شاہ کہتے ہیں تسبیح پھیری دل نہ پھریا، ویسے حق بہو کا ہے میرے خیال میں، تسبیح پھیری دل نہ پھریا کی کرنا تسبیح نو پھیر کے ہو۔ بعض ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے مگر دل پھیر ہی نہیں رہا، تو اصل تو دل کو پھرنا چاہیے نا اندر سے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سب بھی ہو رہا ہے پھر بھی استغفر اللہ استغفر اللہ۔
استغفار تو وہ ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں انسان کو شرمندہ کر دے۔ عزیزان محترم، کیسے کیسے جو ہیں وہ جوان گزرے ہیں کہ آپ دیکھیں ایک شہید جو 13 سال کا جب تھا وہ بیان کرتا ہے کہ جب اس کی لائف میں کہ وہ اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کہیں گھومنے پھرنے گیا پہاڑوں پہ، تو اسے کہا کہ جاؤ پانی لے آؤ۔ پانی لینے جب اس وادیوں میں گیا تو آبشار تھے، پانی تھا، تو اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ پلٹ گیا اور بیٹھ گیا، اور اس نے خدا سے گفتگو کی 13 سال کا۔ کہہ رہا ہے پروردگار، وہاں اس وادی میں کوئی فیملی نہا رہی تھی، خواتین بھی تھی، تو اس نے کہا خدا کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ آمادہ ہے، مگر تیری خاطر میں پلٹ کے جا رہا ہوں۔ وہ 13 سال کا بچہ کہتا ہے جب اس نے چلنا شروع کیا تو پہاڑوں کے جو پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس میں سے اسے آواز آئی، سبوہن قدوسن، سبوہن قدوسن۔ جب آدمی اپنے وجود کو اس کی طرف متوجہ کر دے تو پھر جتنے بھی ذکر ہیں اسے سنائی دیتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں فرصت ہی نہیں ہے کہ ہمیں بھی وہ ذکر سنائی دے جو زمین اور آسمان میں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وما بینہما، تسبیح ہو رہی ہے۔ کہاں ہو رہی ہے؟ زمین اور آسمان میں، اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ لیکن یہ تسبیح مجھے کیوں نہیں آتی سنائی؟ کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خالی نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو آکوپائیڈ رکھا ہوا ہے۔ اور آج کل جو سوشل میڈیا ہے، میں آکوپائیڈ ہوں، میں ایک اپلیکیشن بند ہوتی ہے دوسری شروع، تیسری شروع۔ واٹس ایپ، انٹرنیٹ پچھلے دنوں خراب تھا، تھوڑا بہت ٹینشن میں آ گئی، پوری پبلک ہی ٹینشن میں آ گئی۔ واٹس ایپ نہیں چل رہا، فلانا نہیں چل رہا، لگ تو ایسا رہا تھا جیسے ہماری کشتیاں ہی پانی میں چل رہی ہیں ساری۔ عزیزان محترم، تھوڑا اپنے آپ کو ٹائم دیں، جوان اپنے آپ کو ٹائم دیں۔ یہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ضروری نہیں ہے کہ سب آپ کو پتا ہو۔ یہ نالج سطحی نالج ہے، یہ 1 لیئر نالج ہے، یہ ایک پورا آپ دیکھ لیں کہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کے اوپر صرف سطحی انفارمیشن ہے۔ آپ گوگل تو کر تو لیتے ہیں آپ کو، لیکن یہ صرف سطحی ہے انفارمیشن۔ اگر ڈیپ چاہیے تو ہیو ٹو اسٹڈی، آپ کو پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم نے اتنا آکوپائیڈ کیا ہوا ہے، انسٹاگرام بند ہوتا ہے تو ٹک ٹاک شروع ہو جاتا ہے، ٹک ٹاک شروع ختم ہوتا ہے تو فیس بک شروع ہو جاتی ہے، یعنی آکوپائیڈ، ذہن ہر وقت مشغول ہے، بزی ہے، بے چین اتنے ہیں ہم۔ یہ تو امام حسین کا صدقہ ہے، یہ جو بہرحال آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی مکتب ایسا نہیں ہے جو اتنی دیر بٹھا لے کسی کو۔ یہ سید الشہداء کا صدقہ ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، خوب یہ تو صدقہ ان کا ہے جو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اور آپ صرف بیٹھے بھی نہیں ہوئے، آپ سن بھی رہے ہو۔ آپ کا ذہن ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے موکل بہت سٹرونگ ہیں، وہ جانے نہیں دیتے لوگوں کے ذہنوں کو ادھر ادھر۔ تو عزیزان محترم، یہ اگر آپ ابھی برابر بیٹھے ہوں، دوست فیملی کے ساتھ گھر بیٹھے ہوں، اور لیٹسٹ جو اسٹڈی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اف یو آر آن اے ڈنر اور لنچ وتھ سم ون، کسی کے ساتھ کھانے پہ بیٹھے ہو، اور اگر آپ نے ٹیبل پہ اپنا موبائل رکھا تو آپ نے اس کی انسلٹ کی ہے، کیونکہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں دیکھو گے یوں میسج۔ یہی چیز گھر کے اندر ہے، ہم گھر میں ایک دوسرے کو اہمیت نہیں دے رہے۔ ہمارے اپنے گھر میں مسائل یہی ہیں، ہر آدمی اسی میں پھنسا ہوا ہے۔ اور میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ تو جب میں جاؤں تو سارے موبائل لے کے سائڈ پہ کر دیتی ہے، کہتی ہے ادھر بات کریں، ادھر آنکھوں میں ڈال کے۔ میں کہتا ہوں نہیں میں سن رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں ادھر بات کریں میرے سے۔ یہ پرابلم ہے،
ہم سب گرفتار ہیں. ہم اپنے آپ کو خالی نہیں چھوڑے, اپنے آپ کو ٹائم دیں, ریلیکس ہوں. یہ جو ہارمونز ہیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو ایکسرسائز کے بعد آپ کو نکلتے ہیں, واک کرنے سے, ورزش کرنے سے, خوش ہونے سے, یہ ہم اس کو سٹاپ کیا ہوا ہے. اور انسٹاگرام ہمارے دوسرے ہارمونز کو ایکٹیو کرتا ہے, اس کا الگورتھم ایسا ہے. تو اپنے آپ کو فرصت دیں گے تو آپ کو کائنات کی آواز سنائی دے گی. جب آپ اتنے شور میں سوئیں گے تو اماں اٹھائے جا رہی, اٹھ جا بیٹا, سورج نکل گیا, سورج نکل گیا. نہیں, ابھی بہت ٹائم ہے, بہت ٹائم ہے. پھر گئی نماز. پھر بولیں اللہ تو رحمان ہے, رحیم ہے, معاف کر دے گا. مولا وارث ہے, خیر ہے, کچھ نہیں, بچ جائیں گے. حضرت لقمان جو نبی نہیں ہے مگر غلام ایسا کہ اللہ نے حکمت جاری کی اور اتنی حکمت دی کہ سورہ اتار دیا نام کا, سورہ لقمان. آپ پڑھیں تو صحیح اس کو کبھی, کہ کس طرح حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیتیں کر رہے ہیں. وہ کیا خوبصورت وصیتیں ہیں کہ کل اگر مجھے موقع ملا تو ایک دو وصیت میں آپ کی خدمت میں لے کر آؤں. عزیزان محترم, لقمان کے جو آقا تھا وہ بھی سورج نکل گیا, اٹھتا نہیں تھا عبادت کے لیے. لقمان نے کہا کہ بھائی عبادت کر لیں, پرندے چہچہا رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں خدا کی, تم سو رہے ہو. کہا خدا رحمان ہے, خدا رحیم ہے, خدا بخش دے گا. اچھا, اس نے اس کو گندم کے بیج دیے کہ جاؤ جا کے زمین میں گندم کے بیج لگا دو. کچھ عرصہ گزر گیا, کہا چلو جائیں فصل جا کے دیکھ کے آتے ہیں. جب جا کے دیکھی تو گھاس پھوس تھی, گندم تھی نہیں. کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا کیوں؟ کہا تم نے گندم نہیں لگائی؟ کہا نہیں, میں نے تو ایسی گھاس پھوس لگا دی. کہا پھر؟ کہا میں نے کہا خدا رحمان ہے, گندم نکل آئے گی. تو وہ کہہ رہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے, مطلب گھاس پھوس سے گندم کیسے نکلے گی؟ جو بیج بو گے وہی نکلے گا. کہا میں بھی تو آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو بیج بو گے وہی نکلے گا. آئیں حدیث, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل, الدنیا مزرع الآخرہ. قال رسول اللہ ہے وہ جو امین اور صدیق ہے, وہ جو اپنی بغیر خدا کی مرضی کے کوئی کلام نہیں. دنیا مزرع الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو بیج بو گے وہی کٹے گا. جو بو گیا, جو بھی بو گیا. اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم کیا بوجھ بوئے. عزیزان محترم, تو سمجھنے کی کوشش کریں, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ ستار ہے, وہ اتنا کریم ہے کہ ملائکہ کو کہتا ہے اگر میرا بندہ گناہ کرے تو چند ساعتوں تک مت لکھنا. کیوں؟ توبہ کر لے گا. اتنا رحمان ہے. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, ایمان چک زبان نعرہ حیدری, محمد والے محمد بلندتر صلوات. صلی علی محمد. عزیزان محترم, وہ ستار ہے. دوسری امتوں پر کوئی گناہ کرتا تھا اس کے ماتھے پہ آ جاتا تھا. خدا نے آخری حبیب کے صدقے اس امت سے یہ چیزیں ہٹا دی کہ ان کے چہروں سے نہ پتہ چلے یہ کیا کرتے. یہ کرم ہے پروردگار کا. اگر آپ, روایت ہے عزیزان محترم, حدیث ہے, اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اندر سے کیا ہوں, لوگ ایک دوسرے کو چیر پھاڑ دیں. حدیث ہے یہ تو خدا رحمان ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے. اب وہ اتنا رحمان ہے, لیکن آگے ہمارا بھی تو کچھ فرض بنتا ہے کہ نہیں بنتا. مطلب نہیں پروردگار تو رحمان ہے, میں نہیں. عزیزان محترم, اسے کچھ نہیں چاہیے ہم سے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن اسے صرف بندگی چاہیے. تو میری بندگی کرو. اسی بندگی کو کمال پر پہنچانے سید الشہداء کربلا ہے. اسی بندگی کو کمال, اتنا کمال پہ پہنچایا کہ خود آواز آئی, یا ایت النفس المطمئنہ, اے اطمینان پانے والے نفس,
ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، راضیۃ مرضیہ، خدا بھی تجھ سے راضی ہے اور تم بھی خدا سے راضی۔ کیا مقام ہے کہ رب بھی راضی ہے اور بندہ بھی راضی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا پروردگار میں کر رہا ہوں لیکن کیونکہ تیرے لیے، مگر میرے لیے مشکل ہو رہی ہے، نہیں، حسین کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی۔ رضا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقام ہے، یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ ایک انسان ہے قربانی دیتا ہے، سیکریفائز کر رہا ہے، مشکلیں جھیل رہا ہے، اس کا مقام بھی اپنی جگہ، لیکن رضا حاصل ہو جانا یہ بہت بڑا مقام ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام پر لے جائے اور وہاں سے آئے کہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کی خاطر دے دیا۔ رضن بقضائے، راضی ہوں میں۔ کسی فرد نے کارواں کے کسی مقام پر یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی مشکل ہوئی، ہمیں کوئی پریشانی ہوئی، نہ، یا مثلا یہ خدا تو نے کیا کر دیا، نہیں، ایسا نہیں کہا۔ سب ہر مقام پر آ کر اس کی بارگاہ میں شکر کرتے رہے، تقبل منا، پروردگار قبول کر لے۔ گرنے والے بھی ایسے تھے کہ یہ نہیں کہا کہ مولا کے صاحب نے کہ ہم نے بڑا، سعید 13 تیر کھا کے، امام نماز پڑھ رہے 13 تیر کھا گر گیا، امام پہنچے، یہ نہیں کہا کہ میں نے بڑا کام کیا، مولا راضی ہیں، اللہ، وہ اپنے مولا سے راضی لے رہے ہیں، مولا جو ہے وہ خدا سے رضایت لے رہا ہے۔ وہ مقام ہے عزیزان محترم۔ زندگی گزارنی ہے تو امام زمانہ کی رضا حاصل کریں۔ مولا میں جو کر رہا ہوں آپ راضی ہیں، راضی ہیں تو مجھے اس راستے پہ ڈال دیں، راضی نہیں ہیں تو مجھے دور کر دیں، مجھے آپ کی رضا چاہیے۔ اے فرزند زہرا غیبت کے پردے میں، اگر آپ راضی ہیں تو میری زندگی سنور جائے گی۔ کوئی بعض اوقات کہتے کیا آپ اتنا زیادہ امام کرتے رہتے ہیں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ میری ماں نے مجھے پالا اس لیے تھا کہ میں کسی طریقے سے الجل کہہ پاؤں، تو اب جب زندگی اس جگہ پہنچی ہے کہ جہاں میں کچھ امام کے لیے کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں، اور یہ بھی ان کا کرم ہے، وہ اگر نہ چاہیں تو کوئی ان کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم، آئیے امام کو دعوت دیں۔ امام ہر نگاہ ہر مجلس پر ہے، لیکن بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ کچھ مصائب ایسے ہیں کہ جب وہ بیان کیے جائیں تو امام تشریف لاتے ہیں، گو کہ آپ کی آنکھوں میں امام زمانہ کے لیے آنسو ہیں، اور یہ ہر آنکھ میں ہمت نہیں ہے کہ وقت کے امام کے لیے روئے۔ یہ بہت کرم ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے امام کے لیے گریا کرے۔ عزیزان محترم، آئے کون سے مصائب ہیں؟ تو وہ کوئی مصائب نہیں، وہ ام البنین کے چراغ کے مصائب، کہ جس نے اپنے بچوں کی پرورش ہی حسین کے لیے کی، وہ قمر بنی ہاشم، وہ جس کے حرم کے وجود کے بغیر کربلا کی تصویر پوری نہیں ہوتی، وہ عباس، کہ جس پر بہنوں کو بڑا ناز تھا، بڑا ناز تھا۔ بعض جگہ بیان کرتے ہیں کہ جو بھی کربلا میں روز عاشور گیا اس نے وداع کیا ہے، وداع کیا، خدا حافظ کر کے گیا، مگر جناب عباس وداع کر کے نہیں گئے، کیونکہ جنگ کی اجازت ہی نہیں ملی، پانی کی اجازت ملی تھی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ بی بی شہزادی کی خدمت میں گئے تو بی بی فرماتی ہیں کہ بابا میرے ہاتھوں کو چومتے تھے، تو میں سوچتی تھی کہ بابا میرے ہاتھوں کو کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کہا بیٹا
ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، ان ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ میں یہ سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ عجیب ٹکڑا ہے، بڑی پرانی مجلس ہے، ذاکر ہے جھنگ کا، لوہار ہے، اس نے عجیب شعر بیان کیے ہیں۔ بہرحال ظاہر ہے میں اتنی ادائیگی سے تو آپ کو بیان نہیں، اس کا مفہوم بیان کر سکتا ہوں کہ جب 11 محرم کو بی بی نے سواری سے اپنے آپ کو نیچے گرایا ہے بدنوں کے اوپر، اس حصے کو میں مصائب پڑھوں گا، بس یہ وہ میرے ذہن میں آ گیا، پتہ نہیں وہ زندہ ہے ذاکر نہیں زندہ، اگر زندہ ہے توفیقات میں اضافہ ہو، نہیں ہو خدا اس کے درجات بلند کرم آئے۔ ہاں رفیق جنگ لوہار تھا، کیا اس نے وہ ایک کتھا پڑھا، حضرت عباس اپنی شہزادی سے مخاطب ہے۔ میں مفہوم بتاتا ہوں، اس نے کہا کہ میرے بازو ہوتے تو میں آپ کو خود نیچے اتارتا، یا عباس، یا میرے بازو ہوتے تو میں آپ کو خود نیچے اتارتا۔ شہزادی جیسے آپ اتری، یہ آپ کی اپنی قسمت تھی، یہ آپ کی اپنی قسمت تھی شہزادی۔ ہاں عزاداران محترم، روزے عاشور، روزے عاشور، ایک ایک کر کے سب چلے گئے۔ وقت آیا جناب عباس، مولا جانے دے۔ نہیں عباس، تم میرے لشکر کے سردار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہتے ہیں حضرت عباس نے مڑ کر دیکھا، کہا مولا لشکر کہاں گیا؟ اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اطاعت۔ میں ایک طالب علم ہوتے ہوئے یہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں امام زمانہ آتے ہیں حضرت عباس کے مسائل میں، اس کی سب سے بڑی مجھے جو سمجھ آتی ہے کہ جناب عباس اطاعت کا پیکر، وفا کو وجود میں لانے والے، ایثار، قربانی، وہ ایسی اطاعت امام مانگتا ہے کہ جہاں پر کوئی سوال نہ ہو، عباس خیمے لگا دو، لگ گئے، عباس خیمے ہٹا دو، ہٹ گئے، سوال نہیں ہے، چپ۔ شب عاشورہ شمع خاموش ہوئی، گل کی گئی، کہا روشن کرو، روشن ایک دفعہ، دوسری دفعہ خاموش کی، کوئی نہیں کہ اب چلا جائے، کہا پھر روشن کرو، پھر خاموش، پھر بجھا دو، پھر روشن کرو، چلاؤ اس کو۔ تینوں دفعہ امام حسین نے کسی کا نام نہیں لیا سوائے حضرت عباس کے۔ کیوں؟ امام جانتے تھے سب چلے جائیں گے، عباس نہیں جائے گا، عباس نہیں جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے جب بشیر نے مدینہ میں صدا دی، لٹا ہوا کارواں آ گیا، حسین مارے گئے، تو ایک بوڑھی سی ماں نکلی، کہا کیا کرو؟ کہا حسین مارے گئے۔ ام البنین نے یہ کہا میری بیوی نے، حسین مارے گئے تو عباس کہاں تھا؟ کہا عباس بھی مارے گئے۔ کہا صرف اتنا بتا دے کہ جب حسین مارے گئے عباس زندہ تھا۔ ام البنین کو یقین تھا میرا عباس، ایسا نہیں ہو سکتا، بس اجازت نہیں۔ کیا بچی آئی، خدا آپ کے رونے کو قبول کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، زیارت کربلا نصیب ہو۔ عزاداران محترم، بچی آئی،
چچا بھائی پیاسا ہے، بچے پیاسے ہیں، کہا بابا سے اجازت لے دو۔ بچی کہتے ہیں گئی ہوگی بابا کے پاس، بابا بچے پیاسے ہیں، چچا کو اجازت دے دے نا پانی لے آئے۔ امام نے بچی سے کہا ہوگا بیٹا آپ کو اپنے بھائی کے پیاس کی فکر ہے، میرا بھائی گیا تو واپس نہیں آئے گا۔ اجازت ملی، مشکیزہ اٹھایا عباس نے، وہ خیمہ جس میں مشکیزے رکھے ہوئے تھے، وہاں کبھی پانی ہوگا، کبھی پانی، اور زمین نم ہوگی۔ جو منظر جناب عباس نے دیکھا کہ بچے اپنے پیرہنوں کو اٹھائے زمین پہ سینے لگائے کہ کاش کوئی ٹھنڈک سینوں میں اتر جائے، جناب عباس کا کلیجہ پھٹ گیا، اٹھایا لے چلے، دشمن کو جہنم واصل کرتے کرتے پانی پہ پہنچ گئے۔ پانی پہ پہنچے، مشکیزہ بھرا، ہاتھ میں پانی کو اٹھایا، اسے کہتے ہیں عباس، پانی ہاتھ میں با وفا۔ 21 رمضان بابا کے ماتھے پہ رومال، ضربت لگی ہوئی، بابا کی وصیت یاد آئی، عباس پانی تک پہنچ جاؤ گے، یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ عباس نے پانی نہیں پیا، پانی کو پانی پہ مار دیا عباس، اٹھایا مشکیزہ، سواری چلنا شروع ہوئی۔ مقصد کیا ہے؟ پانی پہنچ جائے، پانی پہنچ جائے۔ دشمن نے دیکھا کہ رفتار جناب عباس کی، تو اس نے وار کرنا شروع کی، تیر نیزے، وار ہوا، دایاں بازو شہید ہو گیا۔ خدا آپ کو زیارت کروائے کربلا کی، وہ مقام جہاں پر دایاں ہاتھ امام کا شہید ہوا، اور تھوڑی سی سواری آگے بڑھی، بایاں بازو شہید۔ اب جناب عباس اپنے پورے وجود میں علم کو اور مشکیزی کو لیے چلے جا رہے ہیں۔ اٹھ اٹھ کے دیکھتے ہیں خیمے کتنی دور رہ گئے، ہائے غربت جناب عباس، خیمے کتنی دور رہ گئے ہیں۔ ایسے میں عزاداران محترم، دشمن نے دیکھا کہ یہ مشکیزہ عباس کو لے کر جا رہا ہے، تیر آیا، جناب عباس کی امید بہہ گئی، امید بہنا تھی، سواری مڑ گئی، سواری مڑی، تیر آیا، آنکھ میں لگا۔ اب آپ خود مسلمان سوچ کر بتائیں، کسی کے آنکھ میں کچھ لگ جائے تو اپنے ہاتھوں سے ہٹاتا ہے، بس اپنے زانو میں اس تیر کو نکالنا چاہا، ایک گرز آیا زین سے زمین پر، ام البنین کا چراغ کیسے آیا مجھے نہیں پتا، جس کے ہاتھ نہ ہو، بس اتنا آواز آئی، مولا میرا آخری سلام، بس اب یہ سننا تھا۔ امام حسین اب تیزی سے نہیں آئے، جب کوئی اور پکارتا تھا امام بڑی تیزی سے آتے تھے، کیوں؟ کیونکہ خیموں کی حفاظت عباس کرتا تھا، اب عباس نہیں ہے، ایک نگاہ خیموں پر، ایک نگاہ جناب عباس پر، بس پہنچے، بھائی کا سر زانوں پر رکھا، خون صاف کیا۔ بعض مقتل بیان کرتے ہیں، جناب عباس نے مولا کو بھائی کہا، میں قربان جاؤں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہیں عباس نے نہیں کہا، کہا آقا، کہا مولا، بعض کہتے ہیں اس وقت بھائی کہا،
امام حسین نے کہا عباس کیا وجہ ہے آج بھائی کہہ رہے ہو؟ کہا مولا جب میں زین سے زمین پر آ رہا تھا ماں سیدہ نے مجھے کہا بیٹا. بس گفتگو ہوئی، روح پرواز، علم اٹھایا، علم لے کر چل دیے. بچے دیکھ رہے ہیں چچا آ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، علمدار آ رہا ہے، مگر یہ نہیں پتا علم آیا علمدار. بعض کہتے ہیں بس آخری مراحل، بعض کہتے ہیں کہ امام بدن کو کیوں نہیں لے کر گئے. سب نے الگ الگ توجیہات پیش کی. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ میں اصل سرداب میں نیچے اترا جو حرم کے نیچے تھا، میرے ساتھ حرم بنانے والا معمار تھا، وہ بھی نیچے اترا. وہ اب اصل جو مرقد تھا اس کو دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی عالم کو دیکھتا ہے، کبھی اس کو دیکھتا ہے. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں نے سنا تھا جناب عباس کا قد جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ ٹکراتے تھے، مگر یہ تو چھوٹی سی قبر ہے، یہ کیا ہے؟ کہا جو بچا تھا اسے سمیٹا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے کچھ نہیں لے کر آتے، کیا لے کر آتے؟ یہی علم لے کر پہنچے. بچی نے دیکھا بابا حضرت عباس، چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا القمہ کنارے رہ گئے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا